اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ نے کبھی سوچا کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے ملاقات کا شرف کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جس کتاب کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے سید حسن ابتہی کی مشہور زمانہ ملاقات با امام زمان۔ یہ کتاب محض قصوں کا مجموعہ نہیں بلکہ معرفت امام کا ایک سفر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خوش نصیب کون تھے کہ جنہوں نے اس نور کا بچشم خود مشاہدہ کیا۔ جتنی بھی آڈیوز اس کی پیش کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے ملاقات با امام زمان ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا پہلا حصہ بیان کیا جائے گا۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر ایک کمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میں عزیز عباس عامر بھائی کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے امام زمانہ کی اس کتاب کی طرف نشاندہی کی، امام زمانہ سے ملاقات۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اور تمام سننے والوں کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ بہرحال کسی اور تمہید کے چلتے ہیں کتاب کی حکایت نمبر پہلی کی طرف۔ مسجد جمکران امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے دیدار کا محل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پرعظمت مسجد کیسے بنائی گئی اور حضرت بقیت اللہ کی ملاقات کا مرکز کیسے بنی؟ یہ مسجد 1000 سال قبل بنائی گئی حوضہ علمیہ قم میں ایک دفتر ہونا چاہیے جس میں آن حضرت کے نمک خوار اور پیروکار جمع ہو کر اپنے آقا کے ساتھ ملاقات کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ اس کے عنوان سے اس کا افتتاح ہوا اور اس وقت بزرگ ترین مقام ہے۔ لوگ امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی یاد میں جمع ہوتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اگر فقط وہی حکایات درج کریں کہ جو اس مسجد میں رونما ہوئیں تو پھر سینکڑوں قصے اور حکایات اکٹھی ہو جائیں، لیکن کیا کریں، بعض واقعات کو اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ صاحبان راضی نہیں تھے۔ بعض ملاقات لوگوں کے مخصوص زندگی کے حالات سے مربوط تھے، اسی لیے وہ اس کے افشا پر راضی نہ تھے، اور کچھ واقعات آل محمد علیہ السلام کے اسرار کا جز تھے جن کو درج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ مسجد اس وقت شاید حرم معصومہ سے پیشتر زائرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ چند سال قبل تک مقرر یہ اتفاق ہوتا تھا، حتیٰ کہ شب جمعہ چند افراد بھی شب بیداری نہ کرتے تھے، جو کہ خود یہی ظہور صغریٰ پر دلیل ہے۔ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے دوستوں اور یاروں کی وعدہ گاہ ہے، یہاں تک کہ اس مسجد کی نئی بنیاد یعنی حد بندی بھی پہلی پرانی بنیاد کی طرح خود امام زمانہ علیہ السلام کے دستور کے ساتھ انجام دی گئی۔ اگرچہ ممکن ہے کہ جو لوگ وہاں کا کام کاج سنبھالے ہوئے ہیں انہیں اطلاع نہ ہو۔ اس نکتے کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ بعض دانا دشمن یا نادان دوست چاہتے ہیں کہ اس مسجد کی اہمیت کو کمزور کریں۔ کتنے ہیں کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، حسن ابن مسلح کو عالم خواب میں دستور ملا تھا، لیکن تمام کتابوں میں جہاں اس حکایت کا ذکر ہوا وہاں وضاحت موجود ہے کہ یہ سارا ماجرا بیداری کی حالت میں بیان ہوا، کچھ حصہ بھی خواب میں واقع نہیں ہوا۔ وہ حکایت اس طرح ہے کہ کتاب نجم الثاقب، تاریخ قم اور مونس الحزین میں درج کیا گیا ہے کہ شیخ عفیف صالح حسن ابن مسلح جمکرانی نے بیان کیا کہ میں منگل کی رات 17 رمضان المبارک 393 ہجری قمری اپنے گھر جمکران کے دیہات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک نصف شب کے وقت کچھ لوگ میرے دروازے پر آئے اور مجھے بیدار کر کے فرمایا، اٹھو، حضرت بقیت اللہ امام مہدی علیہ السلام آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نیند سے بیدار ہوا اور امام آخر الزماں علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ تاریکی میں نے چاہا کہ اپنا قمیض اٹھا کر زیب تن کروں، لیکن اشتباہ سے ایک دوسرا قمیض اٹھا لیتا تھا اور میں چاہتا تھا اسے پہن لوں، مگر میرے گھر سے باہر جو لوگ کھڑے تھے ان کی آواز آئی اور مجھے کہا کہ یہ قمیض تیرا نہیں، اسے نہ پہنے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنا قمیض زیب تن کیا، پھر میں نے چاہا کہ اپنی شلوار پہنوں، دوبارہ میرے گھر سے باہر کی طرف سے صدا آئی، یہ شلوار تیری نہیں، اسے نہ پہنے۔ اس شلوار کو میں نے رکھ دیا اور اپنی شلوار اٹھا کے پہنی۔ آخرکار میں گھر میں ادھر ادھر سے چابی تلاش کر رہا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر جاؤں۔ تمام افراد کی وہیں سے آواز آئی، آپ کی گھر کا دروازہ کھلا ہے، چابی کی ضرورت نہیں۔ میں جب گھر سے باہر نکلا دیکھا چند بزرگ افراد کھڑے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔
میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھے مرحبا کہا۔ میں ان کی خدمت میں گیا جہاں اس وقت مسجد جمکران موجود ہے۔ خوب غور سے میں نے دیکھا کہ اس بیابان میں ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس پر دری بچھی ہے، تکیے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان تقریباً 30 سالہ تکیے کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور ایک ضعیف آدمی کے پاس بیٹھا ہے۔ ایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے اس جوان کے سامنے پڑھ رہا ہے اور 60 افراد سے زیادہ اشخاص اس تخت کے ارد گرد نماز پڑھنے میں مصروف ہیں۔ ان افراد میں سے بعض کا لباس سفید اور بعض کا سبز تھا۔ وہ ضعیف آدمی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے اس جوان کی خدمت میں، جو کہ بقیت اللہ ارواحنا فدا تھا، بٹھایا۔ اور حضرت نے مجھے میرے نام کے ساتھ پکارا اور فرمایا، حسن مسلم، تم جا کر حسن مسلم کو کہو کہ چند سال ہوئے کہ تو نے اس زمین کو آباد کیا اور اس میں زراعت کرتا ہے۔ آج کے بعد تجھے حق نہیں کہ اس زمین پر کاشتکاری کرو، اس وقت تک اس سے جو استفادہ کیا ہے وہ بھی ادا کرو تاکہ اس زمین پر مسجد بنائیں۔ اور حسن مسلم سے کہو، یہ زمین شرف رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قطع زمین کو باقی زمین پر فضیلت عطا فرمائی، چونکہ تو نے زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملا لیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے 2 جوان بیٹے لے لیے، لیکن تجھے ابھی تک تنبیہ نہیں ہوئی۔ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا، آقا مولا، میرے پاس کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ لوگ میری بات قبول کریں، مجھے اس بات میں جھٹلا نہ سکیں۔ امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ فرجہ شریف نے فرمایا، تمہارے لیے علامت قرار دیتے ہیں، تم ہمارے پیغام کو پہنچاؤ اور سید ابو الحسن کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ اس آدمی کے پاس چلے اور اس زمین کا سابقہ منافع اس سے وصول کر کے دے تاکہ مسجد تعمیر کی جائے، اور باقی مخارج سے لائے جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس رقم سے مسجد کو مکمل کریں۔ وہاں کی نصف آمدنی کو ہم نے اس مسجد کے لیے وقف کیا ہے تاکہ ہر سال اس کی درآمد سے مسجد کے اخراجات اور تعمیر اور ترقی پر خرچ کیا جائے، اور لوگوں کو کہو کہ اس مسجد کی طرف زیادہ توجہ کریں، اسے عزیز رکھیں۔ کہو اس میں 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت بعنوان تحیت مسجد۔ ترتیب یوں ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اور ذکر رکوع سجود، پھر وہی 7 مرتبہ پڑھیں، اور دیگر 2 رکعت نماز بنیت صاحب الزمان علیہ السلام پڑھیں۔ ترتیب اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ حمد میں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھیں، ذکر، رکوع، سجود بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں سلام پڑھ کر اختتام کے بعد تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، پھر سجدے میں سر رکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر 100 مرتبہ درود بھیجیں، پھر فرمائیں، یہ عربی لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کہ جو کوئی بھی اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھے اس کا اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ عربی میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، فمن سیہما فکأنما صلی فی البیت العتیق۔ دراصل یہ کتاب بہت زیادہ کیونکہ پرانی لکھی ہوئی ہے، اس کی مترجم، جہاں تک مجھے اندازہ یہ کتاب میرے بچپنے کی ہے، تو پرنٹنگ میں بھی ظاہری بات ہے پرانی کتاب ہے، تو ہو سکتا ہے میں کہیں پر میری الفاظ کی لکنت، میری بھول چوک تو آپ لوگ مجھے معاف کیجیے گا، لیکن آپ بہرحال ان کتابوں میں کہ جہاں پر اس کتاب کی حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہوگا۔ آگے چلتے ہیں کہ جب میں نے آن حضرت کی گفتگو کو سنا، اپنے دل میں خیال کیا کہ مسجد کی جگہ فقط وہی ہوگی کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرما ہیں، جو 4 بالشت ہوگی۔ بہرحال بقیت اللہ ارواحنا فدا نے مجھے اشارہ فرمایا، میں ان کی خدمت سے رخصت ہوا، جب تھوڑی دیر اپنے گھر کی طرف چلا، دوبارہ مجھے آواز دی اور ارشاد فرمایا، جعفر کاشانی کے ریوڑ میں ایک بکری ہے، اسے خرید کرو۔ جمکران کے لوگ آپ کو رقم اکٹھی کر کے دیں تو خرید کرو، اور اگر لوگ رقم نہ بھی دیں تو بھی خرید کرو، اپنی جیب سے رقم ادا کر دو، اور کل رات یعنی 18 رمضان المبارک کی رات کو اس کو یہاں اس جگہ ذبح کرو اور اس کے گوشت کو تقسیم کرو۔ ہر بیماری خاص سخت ترین ہی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ جو کوئی اور حاجت رکھتا ہو، خداوند متعال اسے شفا دے گا۔ اس بکری کا رنگ سیاہ سفید ہے، بال بہت زیادہ ہیں، 7
علامات اس میں موجود ہیں، 3 علامتیں ایک طرف اور 4 علامتیں دوسری طرف۔ پھر میں آن حضرت کی خدمت سے رخصت ہوا اور چلا گیا۔ دوبارہ مجھے پکارا، فرمایا ہم 70 دن یا 7 دن مزید اس جگہ قیام پذیر ہیں۔ اگر 7 دن روایت میں ہے تو 23 رمضان المبارک کی رات تک، جو کہ شب قدر کی رات ہے، اور اگر 70 دن فرمایا تو 25 ذی القعدہ کی رات بنتی ہے، جو کہ بہت ہی باعظمت رات ہے۔ بہرحال تیسری مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح تک اس فکر میں رہا، صبح کی نماز پڑھی اور علی المنظر کے پاس گیا، اسے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ اس جگہ گیا جہاں رات کو مجھے لے کر گئے تھے۔ وہاں جو علامت امام صاحب الزمان علیہ السلام سے باقی موجود تھی، وہ موجودہ مسجد کی جگہ پر ایک زنجیر میخوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ پھر اکٹھے دونوں سید ابو الحسن رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اس سید بزرگوار کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اس کے نوکر ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ پہلے پہل مجھ سے پوچھا، کیا تو اہل جمکران میں سے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا سید ابو الحسن سحری کے وقت سے آپ کے انتظار میں ہے۔ میں سید کی خدمت میں پہنچا، سلام کیا۔ میں نے اچھے انداز میں سلام کا انہوں نے جواب دیا، بہت احترام کیا۔ قبل اس کے کہ میں عرض کرتا، سید ابو الحسن نے مجھے فرمایا، اے حسن مسلح، گزشتہ رات عالم خواب میں ایک شخص نے مجھے فرمایا کہ اہل جمکران میں سے ایک شخص جس کا نام حسن مسلح ہے تیرے پاس آئے گا۔ جو کچھ تجھے کہے اس کی بات قبول کرو، اس پر یقین کرو کہ سچ ہے، اس کا کلام ہمارا فرمان، اس کی بات کو رد نہیں کرنا۔ میں نیند سے بیدار ہوا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے بھی پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سید ابو الحسن کی خدمت میں عرض کیا۔ اس نے حکم دیا کہ گھوڑے پر زین رکھیں۔ ہم دونوں سوار ہو کر اکٹھے چل دیے۔ جمکران دیہات کے نزدیک پہنچے۔ جعفر کاشانی چرواہے کو دیکھا کہ جو ریوڑ کو لے کر راستہ طے کر رہا تھا۔ میں اس کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہوا۔ اس بکری کو دیکھا جس کی علامات آن حضرت نے بتائی تھی، تمام خصوصیات کے ساتھ گوسفندوں کے گلے کے پیچھے پیچھے وہ بکری آ رہی تھی۔ میں نے پکڑ لیا، ارادہ کیا اس کی رقم ادا کر کے لے جاؤں تو جعفر چرواہے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے آج سے پہلے اس بکری کو اپنے ریوڑ میں نہیں دیکھا۔ آج بھی میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو پکڑوں، مگر میں اسے نہیں پکڑ سکا، لیکن تیرے پاس آ گئی اور تو نے اس کو پکڑ لیا۔ میں بکری کو اپنے ساتھ اس جگہ کے جہاں اب مسجد موجود ہے لے گیا۔ ان کے فرمانے مطابق سے اسے ذبح کیا اور سید ابو الحسن نے حکم دیا کہ حسن مسلم کو بلاؤ۔ حسن مسلم حاضر ہوا، اسے تمام مطالب بیان کیے۔ اس نے زمین مسجد کے لیے ہمارے تحویل میں دے دی اور سابقہ آمدنی بھی ہمارے حوالے کر دی۔ مسجد کی تعمیر کی اور اس کا چھت لکڑی کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور سید ابو الحسن رضا نے اس زنجیر اور میخوں سے زمین میں باقی ماندہ اپنے گھر لے گیا، اور اس کے وسیلے سے بیمار لوگ شفا حاصل کرتے تھے۔ میں نے بھی اس بکری کا گوشت جس مریض کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا کی۔ سید ابو الحسن رضا نے اس زنجیر اور میخوں کو ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ ظاہراً اس کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹوں نے چاہا کہ مریض کو اس کے وسیلے سے شفا عطا کریں، دیکھتے ہیں کہ زنجیر اور میخ وہاں سے غائب ہیں۔ مرحوم حاجی نوری نے کتاب نجم الثاقب میں مرحوم شیخ تبریسی سے کہ اس نے کتاب بیان کیا ہے، حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی طرف سے یہ دستور اس کے لیے صادر ہوا تھا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس حاجت رکھتا ہو یا کسی سے ڈرتا ہو، وہ نصف رات کے بعد شب جمعہ غسل کرے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہر رکعت میں 100 مرتبہ پڑھے، سورہ حمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، ذکر رکوع سجود ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے۔ نماز تمام کرنے کے بعد یہ دعا موجود ہے، آپ اس دعا کی اپنے پاس اسکرین شاٹ نکال لیجئے گا تاکہ جس کو یہ نماز پڑھنی ہے، یا پھر اس کو لکھ لیجئے گا اپنے پاس کہیں محفوظ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد پھر ایک پورا سانس لے، یا کریموں کو مقرر پڑھتا رہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور دعا ہے جو عربی میں آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو رہی ہے، اس کو پڑھیں، اور اس دعا میں آخر میں فلاں ابن فلاں ہے، یہاں فلاں ابن فلاں کی جگہ پر اپنے دشمن کا اور اس کے باپ کا نام لیں جس سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا انشاءاللہ۔ حکایت نمبر 2۔ ہمارے زمانے میں الحمدللہ حوزہ علمیہ قم کے طلباء کی تعداد میں
کافی اضافہ ہوا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عقیدت مندوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت قم شہر امام ولی عصر عجل اللہ فرجہ شریف کے فوجیوں کی چھاؤنی بنا ہوا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ دفتر اور محل ارادت بقد اللہ ارواحنا فدا یعنی مسجد جمکران میں امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے توسیع ہونی چاہیے، اور قم شہر میں بھی ایک دفتر ہونا چاہیے تاکہ سہولت آرام کے ساتھ آن حضرت کے ساتھ ارتباط برقرار رکھ سکے، اور وہ محل کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ارادے اور نقشے کے مطابق تعمیر ہوا وہ مسجد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آیت اللہ آقا شیخ لطیف اللہ صافی نے کتاب وہ پرستش و پاسخ کے صفحہ 31 پر درج کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں عجیب حکایات واقع ہوئیں۔ ان حکایات کو اس کتاب کو چھاپتے وقت اس میں درج کیا ہے، اور ان میں نکات اور نصیحتیں قارئین کرام کہ جو اس قسم کی حکایات کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ ان کی بصیرت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اکثر مسافرین قم سے تہران اور تہران سے قم آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اہل تعلیم جانتے ہیں کہ کچھ مدت پہلے قم سے پرانی سڑک کہ جو تہران جاتی ہے اس کی داہنے جانب قم سے باہر بالکل بیابان تھا۔ جناب حاجی ید اللہ کہ جو اہل قلم کے نیک لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے ایک مسجد برعظمت بنام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تعمیر کی ہے۔ اس کی ڈسکرپشن میں ہے کہ اس وقت 89 میں قم شہر میں شامل ہے، بس اسٹینڈ تہران جانے والی پرانی سڑک پر باہر منتقل ہو چکا ہے، لہٰذا بس اسٹینڈ کی طرف سے قم شہر کی طرف آتے ہوئے بائیں جانب وہ مسجد ہے، اور اس کے پیچھے آیت اللہ العظمی خوئی صاحب نے طلباء کے لیے ہاسٹل تعمیر کیا ہے جس کا نام مدینۃ العلم ہے۔ مسجد بہت عالی شان تعمیر کی گئی ہے۔ بہرحال اس مسجد کی تعمیر ہے اور اس وقت بھی وہ موجود ہے، اور اس میں نماز جماعت ہوتی ہے۔ بدھ کی رات 22 رجب المرجب 1398 ہجری قمری میں اس مسجد کی حکایت میں نے خود جناب آقائے عسکری کرمان شاہی سے سنی کہ جو اس وقت کئی سال سے تہران میں مقیم ہیں۔ آقائے رجبیان کے گھر میں بھی ان کی موجودگی میں بعض دیگر محترم حضرات سے بھی اس واقعے کو سنا۔ آقائے عسکری نے بیان فرمایا کہ تقریباً 17 سال قبل جمعرات کے دن صبح کی نماز کے بعد میں تعقیبات نماز میں مشغول تھا کہ دق الباب ہوا۔ میں باہر گیا، 3 نوجوان دروازے پر کھڑے تھے، تینوں مکینک تھے، کار پر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے، آپ ہمارے ساتھ مسجد جمکران تشریف لائیں، دعا کریں، شرعی حاجت رکھتے ہیں۔ میں جوانوں کو قرآن کی تعلیم اور نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے کلاس لگاتا تھا۔ یہ تینوں نوجوان اس میں شرکت کرتے تھے۔ میں نے ان کی خواہش سن کر اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کہا میں کون ہوں کہ جو دعا کے لیے آؤں، یعنی میں کوئی چیز نہیں، میں گنہگار ہوں۔ آخرکار ان کا اصرار اتنا زیادہ بڑھا کہ میں رد نہ کر سکا۔ ہاں، کوئی کار میں سوار ہوا اور قم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم لوگ کار میں سوار ہوئے اور قم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ قم کے نزدیک تہران کے راستے میں موجود بلڈنگیں، مسجد وغیرہ نہ تھی، فقط بائیں طرف ایک چائے کا ہوٹل تھا اور ایک معمولی سی مہمان سرا تھی جو ہوٹل کا مالک علی سیاح تھا۔ چند قدم آگے جہاں اس وقت حاجی جیسان نے مسجد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام بنائی ہے، پہنچتے ہی کار رک گئی۔ تینوں ساتھی میکینک تھے، کار سے نیچے اترے، اسے چیک کرنے لگے کہ کون سی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے ایک ساتھی بنام علی سے ایک گلاس پانی کا لیا اور رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ موجودہ مسجد کی زمین پر میں نے ایک شخص سید کو دیکھا کہ جو بہت ہی خوبصورت تھا، دانت سفید تھے، سفید لباس، نازک عبا، جوتے اور سبز امامہ خراسانیوں کی طرح باندھا ہوا وہاں کھڑا تھا۔ ہاتھ میں تقریباً 8 یا 9 میٹر لمبا نیزہ تھا، زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ صبح سویرے یہاں آیا ہے، سڑک کا کنارہ ہے، دوست دشمن یہاں سے آتے جاتے ہیں، اسی لیے نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ آقائے عسکری حالانکہ اس وقت گفتگو کے دوران پشیمان تھے تو معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ چچا جان، یہ زمانہ ٹینک، توپ، مارٹر بم کا ہے، تو نیزے کو ہاتھ میں لیے ہوئے یہاں کھڑا ہے، اس سے کیا کرے گا؟ جاؤ جا کر درس پڑھو۔
میں رفع حاجت کے لیے چلا گیا، جب بیٹھا اس نے آواز دی، آقا عسکری یہاں نہ بیٹھو، اس جگہ میں نے لکیر لگا دی ہے، یہ مسجد ہے۔ میں متوجہ نہ ہوا کہ یہ مجھے پہچانتا ہے، ایک بچہ جس طرح بزرگوں کی اطاعت کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا جی، وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فرمایا اس بلندی کے پیچھے جاؤ۔ میں اس کے فرمان مطابق وہاں چلا گیا اور اپنے دل میں سوچا کہ اس راز کو معلوم کرنا چاہیے، کہوں گا آغا جان اے فرزند رسول خدا جاؤ جا کر تعلیم حاصل کرو۔ 3 سوال اپنی طرف سے میں نے بنائے۔ پہلا، اس مسجد کو جنوں کے لیے یا ملائکہ کے لیے قم سے 2 فرسخ دور دھوپ میں نقشہ کشی کر رہا ہے، بغیر پڑھے لکھے ہو تو معمار بن بیٹھا۔ دوسرا کہ ابھی مسجد تو بنی ہی نہیں، یہاں کیوں رفع حاجت نہ کروں۔ تیسرا، یہ جو مسجد آپ بنا رہے ہیں اس میں جن نماز پڑھیں گے یا ملائکہ۔ ان سوالات کو اپنی طرف سے تیار کیا اور سید کے سامنے آ کر سلام کیا۔ اس نے سلام کرنے سے پہلی مرتبہ پہل کی نیزے کو زمین میں گاڑا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہاتھ بہت نرم سفید۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ اس کے ساتھ مذاق کروں، چونکہ تہران میں جب میرے آغا شور کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ مگر آج بدھ کا دن ہے۔ ابھی میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ سید نے ہنس کے فرمایا کہ آج جمعرات کا دن ہے، بدھ نہیں ہے، اور فرمایا جو 3 سوال تیرے دل میں ہیں انہیں بیان کرو۔ میں متوجہ نہ ہوا قبل اس کے کہ میں بیان کروں وہ اس سے آگاہ ہے۔ میں نے کہا اے فرزند رسول خدا، اس کو چھوڑ کر صبح سویرے یہاں سڑک کے کنارے راستے پر آیا ہے، تو کیوں نہیں کہتا کہ اس زمانے میں ٹینک، بندوق، ایٹم بم موجود ہے، اس نیزے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں، یہاں سے دوست دشمن گزر رہے ہیں، جاؤ جا کر علم حاصل کرو۔ مسکرا کے فرمایا کہ میں مسجد کا نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ مسجد جنوں کے لیے ہے یا ملائکہ کے لیے؟ فرمایا انسانوں کے لیے، یہ جگہ آباد ہو جائے گی۔ میں نے کہا حضور آپ یہ فرمائیں کہ اس جگہ جہاں میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا ابھی تک مسجد تو بنی نہیں۔ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ایک شخص یہاں شہید ہوا ہے، میں نے لکیر کھینچی ہے، اس جگہ محراب بنے گا۔ یہ جگہ جو تو دیکھ رہا ہے یہاں خون کے قطرات ہیں، اس جگہ مومنین کھڑے ہوں گے۔ یہ جگہ جو تو نے دیکھی ہے یہاں لیٹرین ہوگی، اس جگہ خدا اور اس کے رسول کے دشمن گرے تھے، جیسا کھڑا تھا پیچھے کی طرف لوٹا اور مجھے بھی لوٹایا۔ فرمایا اس جگہ امام بارگاہ بنے گا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بھی بے اختیار ہو کر گریے میں مشغول ہوا۔ فرمایا اس کے پیچھے لائبریری ہوگی تو اس کے لیے کتابیں دے گا۔ میں نے کہا اے اولاد رسول خدا 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط تو یہ کہ میں زندہ رہوں۔ فرمایا انشاءاللہ۔ دوسری شرط یہ کہ یہاں اگر مسجد بنی تو دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تیسری شرط یہ کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اگرچہ ایک ہی کتاب ممکن ہوئی تو بھی آپ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے لا کر یہاں دوں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جاؤ جا کر درس پڑھو۔ آقا جان جو بات آپ کے ذہن میں ہے اسے ذہن سے نکال دو۔ سید مسکرا پڑا اور 2 مرتبہ مجھے سینے سے لگایا۔ میں نے پوچھا آخر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں مسجد کون تعمیر کرے گا؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے کہا آقا جان میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو تمام ہاتھوں پر ہے۔ فرمایا آخرکار آپ دیکھ لیں گے، جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے بنوانے والے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ 2 مرتبہ پھر سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی عطا فرمائے۔ میں سڑک کے کنارے پر پہنچا، دیکھا تو کار درست ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا کار کو کون سی خرابی تھی؟ انہوں نے کہا اس تار کے نیچے ماچس کی ایک تیلی رکھی ہے، جب آپ آئے اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے کہا مگر آپ نے اس بزرگ سید کو نہیں دیکھا جس کے ہاتھ میں 10 میٹر لمبا نیزہ تھا اور میں گفتگو کر رہا تھا؟ انہوں نے پوچھا کون سید؟ میں پیچھے کی طرف پلٹا، دیکھا تو سید وہاں موجود نہیں تھے۔ زمین ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہموار تھی مگر کوئی سامنے نہیں تھا۔ میں ایک دم اٹھا، کار میں بیٹھا اور اس کے بعد ساتھیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ حرم مقدس جا کر زیارت کی، نماز ظہر اور عصر نہ معلوم کس طرح پڑھی۔ آخرکار جمکران آئے، دوپہر کا کھانا کھایا، نماز پڑھی۔ میں حیران تھا کہ رفقا میرے ساتھ باتیں کرتے تھے مگر مجھ میں جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ مسجد جمکران میں ایک ضعیف مرد کو دیکھا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا اور ایک جوان جو دوسرے پہلو میں تھا۔ میں بھی گریہ و زاری کر رہا تھا۔ مسجد
نماز جمکران پڑھی، چاہتا تھا کہ سر سردے میں رکھوں، صلافات پڑھوں، دیکھا ایک بزرگ شخصیت جس سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا آغائے عسکری السلام علیکم اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آواز ایسی ہی تھی جس طرح صبح سن چکا تھا۔ مجھے نصیحت فرمائی، میں سجدے میں گیا، صلوات پڑھی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ میں اس بزرگ سے اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ خیال میں تھا کہ سردے سے سر اٹھا کر پوچھوں گا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جب سردے سے سر اٹھایا دیکھا کہ وہ بزرگ شخصیت موجود نہیں ہے۔ ضعیف آدمی کہ جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا اس سے پوچھا کہ جو بزرگ میرے ساتھ ابھی محو گفتگو تھا کہاں گیا، آپ نے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ جوان سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ لرز اٹھا، جیسے زمین لرزتی ہے۔ میں سمجھ گیا وہ بزرگ شخصیت حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہی تھے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، حال متغیر ہوا۔ میرے رفقا مجھے اٹھا کر لے گئے، میرے چہرے اور سر پر پانی چھڑکا۔ انہوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ مختصر یہ کہ نماز پڑھی اور جلدی کے ساتھ تہران لوٹ آیا۔ تہران داخل ہوتے وقت تہران کے علماء میں سے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی اور میں نے پورا واقعہ تفصیل سے ان کی خدمت میں بیان کیا۔ انہوں نے خصوصیات دریافت کی، میں نے تمام علامات بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ خود صاحب عصر اجل اللہ فرجہ شریف تھے۔ ابھی صبر کرو، اگر وہاں مسجد بن گئی تو پھر درست ہے۔ کافی عرصہ پہلے ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کا والد فوت ہوا، جو ساتھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سب مل کر اس کا جنازہ قم مقدسہ میں لے آئے۔ جب اسی مقام پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ 2 مینار بلند ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ مسجد ہے بنام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام حاجی حسین سوہان والے کے بیٹوں نے تعمیر کرائی۔ ہم قم میں داخل ہوئے، باغ بہشت میں جنازہ لے کر پہنچے، میت کو دفن کیا۔ میں ناراحت تھا، سر اور پاؤں کی تمیز نہ تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا آپ چلیں، دوپہر کا کھانا کھائیں، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ میں نے ٹیکسی لی اور حاجی حسین سوہان والوں کے بیٹوں کے پاس دکان پر آ کر اترا۔ حاجی حسین کے بیٹے سے پوچھا آقا آپ یہاں مسجد تعمیر کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا اس مسجد کو کون تعمیر کرا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا حاجی ید اللہ۔ جب اس نے ید اللہ کہا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا آقا جان کیا ہوا؟ اس نے کرسی پیش کی، میں اس پر بیٹھ گیا، پسینے سے شرابور، اور اپنے آپ سے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں سمجھ گیا کہ حاجی ید اللہ نے اسے تعمیر کروایا ہے۔ ابھی تک نہ اسے دیکھا تھا نہ ہی کوئی پہچان تھی۔ میں تہران واپس آیا، اس عالم دین کو سارا واقعہ سنایا جس سے پہلے پورا واقعہ بتایا تھا۔ اس عالم دین نے فرمایا کہ اس کی تلاش کرو، واقعہ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں نے 400 جلد کتابیں خریدی اور قم گیا۔ حاجی ید اللہ کا ایڈریس معلوم کیا، پشم بافی کا کام کرتا تھا۔ میں کارخانے میں پہنچا، وہاں جو نگہبان تھا اس سے حاجی ید اللہ کا پوچھا۔ اس نے بتایا کہ حاجی صاحب ابھی کر گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا مہربانی فرما کر ذرا ٹیلی فون ملا دیں، ان سے کہیں ایک آدمی تہران سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ سے کوئی کام ہے۔ اس نے ٹیلی فون کیا، حاجی صاحب نے ریسیور اٹھایا۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ میں نے کہا میں تہران سے آیا ہوں، 400 جلد کتابیں اس مسجد کے لیے وقف کی ہیں، کسی جگہ پہنچا دوں؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس کام کو کیسے انجام دیا اور ہمارے ساتھ آپ کی واقفیت کیسی؟ میں نے کہا کہ میں نے 400 جلد کتاب وقف کی ہے۔ اس نے کہا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مال ہے۔ میں نے کہا ٹیلی فون پر بتانا مناسب نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا آئندہ شب جمعہ میں آپ کی انتظار کروں گا، اس پتے پر کتابیں لے آئیں۔ 4 راہ شاہ کوچہ سرگرج شکر الہی، بائیں طرف 3را دروازہ ہے۔ میں تہران گیا، وہاں جا کر کتابیں اکٹھی کی۔ جمعرات کے دن ایک دوست سے کار لے کر حاجی آقا کے مکان پر پہنچا۔ حاجی صاحب نے فرمایا میں اس طرح قبول نہیں کروں گا جب تک آپ تفصیل سے واقعہ بیان نہ کریں۔ آخرکار پورا واقعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کتابیں حاجی صاحب کے حوالے کی، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز حضرت ولی عصر علیہ السلام پڑھی اور گریہ کیا۔ مسجد اور امام بارگاہ کو آن حضرت کے خط کشیدہ نقشے کے مطابق حاجی ید اللہ نے مجھے دکھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی عطا کرے، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ مسجد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے متعلق اس اختصار کے ساتھ یہی حکایت تھی جسے نقل کیا۔ اس کے علاوہ آغا رجبیان نے ایک بہترین حکایت بیان کی تھی، اسے مختصر طور پر نقل کرتا ہوں۔ آقائی رجبیان نے بیان کیا کہ شبہائے جمعہ معمول کے مطابق کاریگروں اور مزدوروں کا حساب کر کے مزدوری جو دینی ہوتی تھی وہ
وہی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ شب جمعہ استاد اکبر کہ جو مسجد بنا رہا تھا مزدوروں کی مزدوری لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آج ایک آقائی سید تشریف لائے تھے، مسجد کی عمارت میں داخل ہوئے اور 50 تومان میرے 50 روپے کے برابر مسجد کی تعمیر کے لیے بھی دیے۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد کو بنانے والے کسی سے رقم موصول نہیں کرتا، اس لیے اس نے سخت لہجے کے ساتھ مجھے فرمایا کہ میں کہتا ہوں پکڑ لو، وہ لے لے گا۔ میں نے 50 تومان لے لیے۔ اس پر لکھا ہوا تھا برائے مسجد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ 2-3 دن کے بعد صبح سویرے ایک عورت آئی۔ اس نے اپنی تنگ دستی اور یتیموں کی امداد کے لیے کہا۔ 2 بچے یتیم اس کے پاس تھے جن کی پرورش کرنی تھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں کوئی رقم نہ تھی۔ اہل خانہ سے رقم لینے میں غفلت برتی اور وہی مسجد کے 50 تومان اس عورت کو دے دیے۔ اس خیال سے دیے تھے کہ اپنی جیب سے ان کے عوض مسجد کے فنڈ میں ڈال دوں گا، اور اس عورت کو ایڈریس دیا کہ فلاں جگہ آ جانا، میں آپ کی مزید مدد کروں گا۔ عورت نے 50 تومان لیے اور چلی گئی۔ جو ایڈریس میں نے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں آ جانا، وہ عورت مزید کمک کے لیے نہ آئی، لیکن میں اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ 50 تومان نہیں دینے چاہیے تھے اور بہت پشیمان ہوا۔ دوسرے جمعے کو استاد اکبر آیا اور کہا کہ اس ہفتے میں آپ سے ایک خواہش کرتا ہوں، اگر آپ وعدہ کریں کہ بات مانیں گی تو میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ اس نے کہا کہ میں صرف اس صورت میں بیان کروں گا کہ آپ وعدہ کریں، رد نہیں کریں گے۔ میں نے کہا استاد اکبر، اگر میرے بس کی بات ہوئی تو انشاءاللہ۔ اس نے کہا آپ کے بس میں ہے۔ میں نے کہا آپ بیان کریں۔ کہا جب تک آپ قول نہ دیں میں اس وقت تک بیان نہیں کروں گا۔ میری طرف سے اصرار تھا کہ بتائیں۔ استاد اکبر کا اصرار تھا کہ پہلے عہد کریں۔ اس نے کہا کہ جو 50 تومان آقا نے مسجد کے لیے دیے تھے وہ آپ مجھے دے دیں۔ میں نے کہا اپنے ہی دل میں کہا کہ اسے استاد اکبر، تو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، چونکہ اس عورت کو 50 تومان دینے کے بعد میں خود پشیمان ہوں۔ 2 سال تک جو بھی 50 تومان کا نوٹ میرے ہاتھ میں آتا تھا اس کو خوب توجہ سے دیکھتا تھا کہ شاید وہی نوٹ ہو کہ جس پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس رات آپ نے مختصر بتایا تھا، ذرا وضاحت سے حقیقت حال بیان فرمائیں۔ اس نے کہا کہ تقریباً 3:30 بجے بعد الظہر، ہوا بہت گرم تھی، میں اپنے کام میں مشغول تھا، 2-3 مزدور ابھی میرے ساتھ تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آغا مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوئے، شکل و صورت نورانی، بندگی اور صلابت کے آثار نمایاں تھے اور اس قدر قابل دید تھے کہ میرا جی کام کرنے کو نہیں چاہتا تھا، فقط یہی ذہن میں تھا کہ اس خوبصورت آغا کی زیارت ہی کرتا رہوں۔ وہ تشریف لائے، میں کام کر رہا تھا، انہوں نے زیر ابا ہاتھ ڈالا اور رقم نکال کر مجھے فرمایا استاد اسے لے لو اور مسجد کے بانی کو دے دینا۔ میں نے عرض کیا آقا جان، مسجد کا بانی کسی سے رقم نہیں لیتا، میں آپ سے رقم لے لوں اور شاید وہ قبول نہ کرے اور ناراحت ہو جائے تو آقا کا رنگ متغیر ہوا۔ فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں پکڑ لو۔ میں نے فوراً اپنے چونے سے بھرے ہوئے ہاتھوں میں آقا جان سے رقم لی اور وہ باہر تشریف لے گئے۔ میں نے کہا کہ یہ آقا اس گرم ہوا میں کہاں تھا؟ میں نے ایک مزدور کو آواز دی، اس کا نام علی مشہدی تھا۔ میں نے کہا کہ آقا کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ، کس وسیلے سے آئے تھے۔ مشہدی علی گیا، 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ گزر گئے، مشہدی علی واپس نہ آیا۔ میں حیران تھا۔ مشہدی علی کو آواز دی، دیوار کے پیچھے مسجد کا ستون تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا میں کھڑا ہوں، آقا کی زیارت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آؤ وقت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا آقا نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور چل دیے۔ میں نے پوچھا کس وسیلے سے گئے تھے؟ کار تھی؟ اس نے کہا ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی، سر کو نیچے جھکایا اور چل پڑے۔ میں نے کہا تو کیوں کھڑا تھا؟ اس نے کہا میں ان کی زیارت کر رہا تھا۔ آغا رجبیان نے کہا یہ 50 تومان کا واقعہ تھا، لیکن یقین کرے اس 50 تومان کا مسجد کے کام میں بہت ہی اثر تھا۔ میں خود اس امید میں نہ تھا کہ اس طرح مسجد بن جائے گی، اور میں اس کام کو یہاں تک پہنچانے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ جس وقت یہ 50 تومان میرے ہاتھ میں آئے، میرے اپنے کاروبار اور مسجد کے کام میں بہت ہی برکت پیدا ہوئی۔ یہ واقعہ تھا جو کتاب پاسخ و پرسش آیت اللہ صافی کی لکھی ہوئی سے نقل ہے، اور میں نے خود اس کی تحقیق کی کہ آقا حاجی ید اللہ رجبیان سے ملاقات کی۔ میں اس واقعے کی سچائی کی تصدیق کرتا ہوں۔ امید ہے کہ حوزہ علم قم کے طلباء اس باعظمت مسجد کی برکات سے غفلت نہیں فرمائیں گے، اور آل یاسین کی زیارت کے وسیلے سے نماز توسل جو پہلے ذکر ہو چکی ہے، اس کے ذریعے سے حضرت ولی عصر علیہ السلام سے ارتباط برقرار کریں گے۔ اور میں چونکہ شہر مقدس میں زندگی بسر کرتا ہوں،
اس لیے کم توفیق ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جب بھی قم مقدس میں آتا ہوں، مسجد جمکران اور مسجد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں جاتا ہوں اور ان پر 2 مساجد کی بہت سی برکات دیکھی ہیں۔ حکایت نمبر 3۔ مرحوم آیت اللہ آقا الحاج شیخ مجتبی قزوینی علماء اہل مشہد میں سے تھے۔ میں نے خود ان سے کرامات دیکھی ہیں۔ 1338 ہجری میں انہوں نے بیان کیا کہ آقا سید محمد باقری اہل افغان میں سے تھا، مشہد میں مقیم تھا۔ مرحوم آیت اللہ حاج مرزا مہدی اصفہانی غروی کے شاگردوں میں سے تھا، اکثر اپنے استاد معظم کی خدمت میں حاضر ہوتا، کئی سالوں سے دائمی مریض تھا، سل مرض میں مبتلا تھا۔ اس وقت یہ مرض لا علاج تھا، تمام لوگ اس سے مایوس تھے، بہت ضعیف نحیف ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم خوشحال نظر آیا، کسی قسم کی بیماری کمزوری نہ تھی۔ ہم نے بہت تعجب کیا اور اس سے علت شفا پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دن میرے حلق سے بہت زیادہ خون آیا، ڈاکٹروں نے مجھے مایوس کر دیا۔ میں اپنے استاد حضرت آیت اللہ غروی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت بیان کی۔ استاد معظم 2 زانو ہو کر بیٹھے اور پختہ یقین کے ساتھ مجھے فرمایا، مگر تو سید نہیں ہے؟ اپنے آباء و اجداد سے بیماری کی شفا حاصل کرنے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا؟ حضرت بقیت اللہ العظم علیہ السلام کی خدمت میں کیوں نہیں حاضر ہوتا؟ آن حضرت سے اپنی حاجت کیوں نہیں طلب کرتا؟ مگر تو نہیں جانتا کہ وہ پروردگار کے اسماء حسنہ ہے، مگر دعائے کمیل تو نے نہیں پڑھی؟ فرمایا ہے، یا من اسمہ الدوا و ذکرہ الشفا، اے وہ ذات جس کا نام دوا اس کا ذکر شفا۔ اگر تو مسلمان ہے، اگر تو سید ہے، اگر تو شیعہ ہے، تو چاہیے کہ آج ہی حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا سے شفا طلب کر۔ خلاصہ یہ کہ اس قدر محرک الفاظ بیان کیے کہ میں رونے لگا۔ وہاں سے اس ارادے سے اٹھا کہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں، لہٰذا بغیر اس کے کہ توجہ کروں آنسو بہاتا جاتا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا جاتا۔ زبان پر الفاظ جاری تھے، یا حجت ابن الحسن ادرکنی، صحن مقدس سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں پرانے صحن میں پہنچا، اسے پہلی حالت میں نہ پایا۔ صحن بالکل خالی، صحن میں فقط چند افراد نظر آئے کہ جو اکٹھے چل رہے تھے، ان کے آگے آگے ایک سردار تھا۔ میں سمجھ گیا یہی حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ شریف ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، بہترین موقع یہی ہے کہ آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر شفا طلب کروں۔ آن حضرت جا رہے ہیں، میں نے چاہا کہ ان کو آواز دوں اور ان سے عرض کروں کہ سرد پسینہ اچانک بدن پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ صحن مقدس معمول کے مطابق نظر آیا، وہ چند افراد غائب ہیں۔ لوگ صحن میں حسب سابق آمد و رفت کرتے تھے۔ میں حیرانگی کے عالم میں تھا۔ اس دوران اپنی طرف متوجہ ہوا، دیکھا مرض باقی نہیں ہے، بیماری کے تمام آثار جا چکے تھے۔ اپنے گھر کی طرف لوٹا، جو کچھ پرہیز تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی کہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں جتنی بھی کوشش کروں کہ کھانسی آئے مگر نہیں آتی۔ مرحوم حاجی شیخ مجتبی قزوینی رحمت اللہ علیہ اس وقت گریہ کرنے لگے۔ فرمایا، جی ہاں، یہ تھا واقعہ آقا سید محمد باقر قزوینی کا۔ میں نے اس کے بعد کئی سال اسے دیکھا۔ اس کی صحت بہت اچھی تھی، یہاں تک کہ موٹا بھی ہو گیا تھا۔ اگر اہل علم اور سادات آن حضرت کی طرف خلوص سے توجہ کریں، چونکہ امام کے سپاہی ہیں، خادم اور خدمت گزار ہیں، چونکہ آن حضرت کے نزدیک ترین ہیں، ان کی طرف زیادہ توجہ فرمائیں گے، ان کی مادی اور معنوی زندگی کو بہترین طریقے سے چلائیں گے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ اگر سہم امام علیہ السلام کھائیں، ان کے وجود مقدس کی طرف متوجہ نہ ہو، ان کے ساتھ مناجات نہ کریں، دن رات میں حد اقل 1 گھنٹہ بھی ان کی خدمت میں خلوص عقیدت پیش نہ کریں، ان کے دوستوں کے ساتھ مسخرہ کریں، جان لیں، آگاہ رہیں کہ وہ لوگ خدا کے ولی کی طرف سے مواد غضب واقع ہوں گے۔ زندگی کا جنبہ مادی اور معنوی برباد ہو جائے گا، جیسا کہ اس کے بارے میں کئی مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔ حکایت نمبر 4۔ سال 1353 ہجری شمسی میں مدینہ منورہ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ مدینہ شہر کاملاً خاموشی کے عالم میں تھا۔ باب السلام کی طرف جو عمارتیں تھیں اس میں گرا دیا گیا تھا اور موجودہ چھت نما جگہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ حرم کی دیواروں سے لے کر مسجد غمامہ کے سامنے سے جو سڑک گزر رہی تھی وہاں تک وسیع میدان، رات کے آخری حصے میں آقا حاجی خادمی کے ہمراہ مسجد نبوی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار کے پیچھے کی طرف بیٹھا تھا، چونکہ ابھی تک حرم کے دروازے بند تھے۔ آقائی خادمی اپنے معمول کے مطابق، جو کہ ہمیشہ اپنے مولا اور آقا کی یاد میں رہتے تھے، اظہار عشق کے امام صاحب الزمان علیہ السلام کر رہے تھے۔ آج کی رات بھی حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے حالات کے بارے میں بیان کر رہا تھا اور اپنی عقیدت کا اظہار۔ ضمناً فرمایا، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی، فرمائے۔ آقا خادمی نے بیان کیا کہ کیا ممکن ہے کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا مدینہ منورہ میں اپنا گھر نہ رکھتے ہوں؟ میں نے عرض کیا، کیوں ممکن نہ ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ آن حضرت ہر شہر میں اپنا مکان رکھتے ہوں، خصوصاً جب کہ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ان کے دوستوں کے گھر ان کے ساتھ ہی متعلق ہیں۔ آقا خادمی نے کہا، نہ میں معتقد ہوں کہ ان کا گھر مدینہ منورہ میں گھر موجود ہے۔ میں نے پوچھا، وہ مکان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں آن حضرت کا گھر جانتا ہوتا تو پھر میں یہاں نہ بیٹھتا۔ میں جانتا تھا کہ آن حضرت کے دوستوں کے ساتھ جب ایسے حالات پیش آئیں تو تھوڑی سی جستجو کے ساتھ ساتھ استفادہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا میں نے کہا کہ اگر میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں، یعنی معتقد ہوتا کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا مدینہ منورہ میں مکان رکھتے ہیں، تو اپنے قیام مدینے کے دوران مدینہ شہر کے تمام مکانوں کے دروازوں پر دستک دیتا اور صاحب خانہ کا نام پوچھتا، یہاں تک کہ ان کا گھر تلاش کر لیتا، اور اضافہ کیا کہ اگر اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے تو آخرکار 5-6 دن میں ان کا مکان تلاش کر لیا جائے گا۔ مگر مدینہ منورہ کتنا بڑا شہر ہے، کتنے گھر ہیں، اتنی مدت زحمت اٹھانا، حتیٰ کہ شرمندگی محسوس کرنا اور احتمالاً لوگوں سے گالی اور ناسزا کلمات سن کر بھی اپنے مقصد کو پان لینا، آن حضرت کا گھر تلاش کر لینا بہت ارزش رکھتا ہے۔ حالانکہ میں معتقد ہوں کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی غیرت اور لطف و محبت اجازت نہیں دیتی کہ ان کا دوست ان تک پہنچنے کے لیے اس حد تک تکلیف برداشت کرے اور اس قدر شرمندگی اٹھائے۔ طبی طور پر 2 دروازوں پر دستک دینے سے زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ اپنے مکان کی طرف رہنمائی فرمائیں گے، لیکن چونکہ میں معتقد نہیں ہوں، یعنی میں یقین نہیں رکھتا کہ آن حضرت علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنا گھر رکھتے ہوں گے، اس لیے میں نے ایسا عمل انجام نہیں دیا۔ قصہ مختصر میں نے اس بارے میں اس قدر گفتگو کی کہ معظم اسی وقت نصف رات کا ٹائم تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہوا۔ حیران تھا کہ کہاں سے کس طرف سے شروع کریں، ادھر ادھر نگاہ کرتا تھا۔ میں ہر لحظے حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے لطف کا منتظر تھا۔ تمام لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے، وسیع میدان میں پرندے پر بھی نہیں مارتا تھا، عجیب سکوت طاری تھا۔ اچانک ایک آواز مسجد غمامہ کی طرف کی جو سڑک تھی ادھر سے فارسی زبان میں صدا آئی، اس طرف، اس طرف۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی ہم نے ادھر دیکھا، دور سے لباس اور شکل و صورت کی خصوصیات نظر آ رہی تھی، ظاہراً معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں ہی آواز دے رہا ہے۔ آغائے حاجی خادمی نے کہا کہ ہمیں ولی عصر علیہ السلام کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فوراً اس طرف چل دیے۔ میں کہ جو ان واقعات پر بہت دیر سے یقین کرنے والا تھا، اپنے آپ کو کہا، یقیناً کسی ایرانی نے ہمیں آواز دی ہے، اس نے ہمیں اپنے رفقا میں سے سمجھا اور خیال کیا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، اس لیے اس نے ہمیں آواز دی اور ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ لیکن جس شخص نے ہمیں آواز دی تھی وہ ہمیں بلانے کے بعد ان کوچوں میں داخل ہو گیا جو اس طرف تھے اور ہم نے اسے پھر نہیں دیکھا۔ آقائی حاجی خادمی سارے راستے میں جہاں وہ شخص کھڑا تھا اس جگہ تک یہی فرماتے رہے کہ عجیب قسم کی عطر کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آخرکار 10 منٹ کے بعد ہم اس جگہ پہنچے، لیکن وہاں 3 راستے تھے۔ وہاں پہنچ کر پھر حیران کہ یہاں سے کس طرف جائیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک موٹر آ کر رکی مسجد غمامہ کے سامنے۔ سڑک کے آخر میں سواریاں اتری، جب ہمارے قریب پہنچی تیز رفتاری میں کمی کی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تھوڑا سا ہمارے پاس رکی اور ہمیں حرم ہوٹل کی پشت کی طرف ایک سڑک جا رہی تھی ادھر اشارہ کیا اور فارسی زبان میں کہا، اس طرف، اس طرف، اور تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہو گیا۔ اس مقام پر میں نے بھی خیال کیا کہ تھوڑا تھوڑا احتمال یہ ہوتا ہے کہ یہ رہنمائی طبیعی نہیں، اس لیے کہ اگر پہلے شخص نے ہمیں اتفاقاً آواز دی تو یہ موٹر، جو کہ معمولاً ایرانی لوگ مدینہ منورہ میں موٹر میں سوار نہیں ہوتے، خصوصاً یہ سوار ہمارے نزدیک رکا اور ہمیں دیکھا، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہمیں اپنے رفقا سمجھ کر اشتباہ کیا ہو۔ بہرحال
آقائے حاجی خادمی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ یا صاحب الزمان کا ذکر کرتے ہوئے اس سڑک کی طرف چل پڑے۔ میں بھی حیرانگی کے عالم میں ان کے ساتھ چلتا جاتا۔ اس سڑک پر ابھی 10 قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں چلے تھے کہ تقریباً 10 نوجوان آدمی ایک شخصیت کے ارد گرد جس نے عربی لباس پہن رکھا تھا دکھائی دیے۔ اس عظیم شخصیت کی گفتگو سن رہے تھے۔ خوب واضح تھا کہ ابھی کسی گھر سے نکلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر جائیں۔ آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ جب ہمارے قریب ہوئے تو اس بزرگوار پرعظمت شخصیت نے ہماری طرف نگاہ کی اور فرمایا سلام علیکم۔ ہم نے جواب دیا، لیکن وہ سلام، وہ نگاہ اس قدر دلربا تھی کہ ہمیں مبہوت کر دیا۔ حاجی خادمی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہے تھے اور ان کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس فکر میں پڑ گیا کہ دیکھیں یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ میں نے فوراً دیکھا تو گھر کا چراغ جل رہا تھا اور بالکل واضح تھا کہ اسی منزل سے نکلے ہیں۔ مکان کا دروازہ لکڑی کا تھا۔ مکان پرانا تھا، آج کل کی ظاہری آرائش سے خالی۔ گھر کے اندر دروازے کے پیچھے ایک چراغ روشن تھا اور ایک آدمی جو کہ ظاہراً اس گھر کا ملازم تھا اس چراغ کے نیچے کھڑا تھا۔ گھر کے دروازے کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور چراغ کی روشنی اس بورڈ پر پڑ رہی تھی۔ بورڈ کے علاوہ سڑک کے کچھ حصے پر بھی روشنی جا رہی تھی۔ اس بورڈ پر سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا۔ لکھائی کے الفاظ ابھرے ہوئے تھے، منزل المہدی الغوث۔ البتہ اس بورڈ کی تحریر کی ترتیب اس طرح نہ بھی بلکہ لفظ منزل بورڈ پر اوپر کی طرف اور دوسری سطر میں لفظ المہدی الغوث اس طرح لکھا ہوا تھا۔ جس وقت آقائی حاجی خادمی نے اس بورڈ کو دیکھا، یقین پیدا کر لیا کہ آرام و سکون کے ساتھ اپنے مقصد کو پہنچ گئے۔ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کا گھر مل گیا، اسی لیے گھر کے دروازے کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھ گئے۔ لیکن میں بھی چاہتا تھا کہ اس موضوع پر مزید تحقیق کروں۔ میں اس دروازے کے پیچھے گیا کہ جو شخص اس گھر میں چراغ کے نیچے کھڑا تھا اس سے عربی میں پوچھا صاحبۃ البیت فی، یعنی صاحب خانہ تشریف فرما ہے؟ اس نے کمال محبت کے ساتھ تبسم کرتے ہوئے مجھے جواب دیا ابھی تشریف لے گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پروقار باعظمت شخصیت کے جو چند افراد کی جھرمٹ میں سڑک پر جا رہی تھی وہی صاحب خانہ ہے اور اس کا نام مہدی ہے اور الغوث اس کا لقب ہے۔ لیکن کیا حقیقتاً وہ حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ ہی تھے یا کوئی اور آدمی تھا کہ جو ان کا نام اور لقب کے ساتھ یہاں قیام پذیر ہے؟ مختصر یہ کہ ہم وہاں دروازے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گھر کے ملازم نے چراغ خاموش کر دیے، جیسے کہ وہ چاہتا تھا کہ سوئے، مگر میرے دل میں عجیب قسم کا طوفان تھا۔ قریب تھا کہ روح پرواز کر جائے۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھ میں اتنی لیاقت ہو کہ یہ فیض عظیم حاصل ہو۔ دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس موٹر سوار نے فارسی زبان میں ہماری رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ عام طور پر اہل سنت اپنا نام مہدی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے شیعہ بھی تقیّع کی وجہ سے بہت ہی کم افراد اس مقدس نام سے مربوط ہیں۔ ان حالات میں مجھے کچھ سہارا ہوا کہ شاید یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہوگی۔ بہرحال تقریباً 1 گھنٹہ دروازے کے پیچھے بیٹھے رہے۔ آقی حاجی بہت خوش تھا، پھر وہاں سے اپنی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ اس رات کی صبح ہمارا قافلہ مکے کی طرف تیار تھا، اس لیے میں اس سفر میں دوسری مرتبہ اس گھر کے دروازے تک نہ جا سکا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، زیارت نصیب ہوئی، اس جگہ پر گیا، چند مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تھے لیکن وہ بورڈ کسی مکان پر بھی نہیں تھا، مگر آقائے حاجی خادمی فرماتے تھے کہ میں جب بھی مکہ مکرمہ گیا ہوں مدینہ منورہ میں اس گھر کی بھی زیارت کی اور اسی نام کا بورڈ بھی تھا اور اس کی انشاءاللہ کہ وہ اگلی آنے والی آڈیو میں حکایت نمبر 5 پیش کی جائے گی۔ اور اگر آڈیو میں کہیں میری طرف سے ڈسٹربنس وائس کے حوالے سے یا میں نے پڑھنے میں کہیں پر غلطی کی ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال چھوٹی موٹی غلطی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تھے وہ ایمان افروز واقعات کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امام ہم سے دور نہیں، ہماری نظروں پر گناہوں کے پردے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو امام کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اللہم عجل لولیک الفرج ضرور لکھے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔